کماتے ہو 2 درہم ملیں گے، 1 درہم صدقہ کرنا، 1 درہم کھانا، دن بھر عبادت کرنا. لیکن یاد رکھیں ایک منزل ایسی آتی ہے. میں نے اپنے قائد اپنے امیر سے یہ بات انہوں نے مجھے بطور نصیحت کہا تھا، میں نے سنی ہے. حضرت نے فرمایا تھا کہ بڑی بڑی محنت مشقت اور مصیبتیں جس انسان کو مشن سے نہیں روکتی، بڑی بڑی محنتیں اور مشقتیں اور تکلیفیں جس انسان کو اپنے مشن سے نہیں روکتی، اگر اس کے راستے میں راحت، پیسے اور آسائش بکھیر دی جائے، نعمتیں بکھیر دی جائے، تو جو انسان مصیبتوں سے مشن سے نہیں رکتا وہ عیش و عشرت کی لالچ میں اپنے مشن سے رک جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہتے تھے، اے میرے صحابہ، مجھے میرے چلے جانے کے بعد دنیا سے تم پر یہ خوف نہیں کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے، میرے بعد میری امت مشرک ہو جائے گی، مجھے اس کا خوف نہیں ہے. خوف اس کا ہے کہ میرے بعد میری امت دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے گی، مال و دولت کی محبت میں مبتلا ہو جائے گی. لوگوں کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت رچے گی، مال و دولت کی محبت رچے گی، لوگ دنیا دار ہو جائیں گے. اور دیکھ لو آج لوگ الحمدللہ مشرک نہیں ہوئے، لیکن بہرحال لوگ دنیا داری میں مصروف ہو گئے. دنیا کی محبت اس قدر لوگوں کے دلوں میں آ گئی ہے کہ اللہ اکبر، ایک طرف اذان ہو رہی ہے اور ایک طرف دکان ہے تو لوگ نماز پر دکان کو ترجیح دیتے. کیا وہ حسین اور خوبصورت دن تھے جب اذان ہوتی تھی تو مسلمانوں کی دکانیں یہ کہہ کے بند ہو جاتی تھی، گاہکوں کو کہہ کے کہ ابھی واپس جاؤ، نماز کے بعد آنا. جب تک مسلمان یہ کہتا تھا واپس جاؤ نماز کے بعد آنا، تب تک مسلمان کی دکان پہ کبھی مندی نہیں منڈلاتی تھی. جب سے مسلمان کی دکان کا حال یہ ہے کہ اب تو دکان چھوڑ کے نماز جانا تو دور کی بات ہے، بند کر کے جانا تو دور کی بات ہے. مسلمان تو اب گیم بھی کھیلتا رہتا ہے مگر نماز کو نہیں جاتا، فری بیٹھا ہوا ہے تو بھی نماز کو نہیں جاتا. اب دکان چھوڑ کے بیچارہ کیا جائے گا؟ جو گیم چھوڑ کے نہیں جاتا، جو کرکٹ چھوڑ کے نہیں جاتا، جو دوستوں کی بارات چھوڑ کر نماز کے لیے نہیں جاتا، وہ دکان چھوڑ کر کے کیا کیا؟ ہم نے تو ایسے بھی بزرگوں کی زندگی پڑھی ہے کہ کسی نے آ کر کے خبر دی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، تو کہا ابھی نماز کا وقت ہے بعد میں دیکھیں گے، ابھی نماز کا وقت ہے بعد میں دیکھیں گے. بلکہ یہ تو نماز ہے نماز. ایک بزرگ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور آپ جا رہے تھے امام اعظم کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے کے لیے، تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی میں پڑھنے جا رہا ہوں، تم جا کر اس کو دفن کر. یہ بھی بزرگوں کی زندگی میں انہوں نے علم دین کو اتنی اہمیت دی، انہوں نے نمازوں کو اتنی اہمیت دی. یہاں تو حال یہ کہ اہمیت دین کو ہے ہی، دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا. بلکہ اب تو عبادت بھی کرتے ہیں دنیا کے لیے. نماز بھی لوگ اس لیے پڑھتے ہیں کہ نماز پڑھوں گا تو تھوڑا مالدار ہو جاؤں، حج کروں گا تو مالدار. بلکہ یہ بھی ہے کہ فلاں بزرگ کی فاتحہ کرنے سے مال ملتا ہے، مال زیادہ آتا ہے، تو اسی نیت سے لوگ. میں نے بہتوں کو دیکھا ہے 11ویں اس نیت سے کرتے ہیں کہ 11ویں کرنے والے جلدی مالدار ہوتے ہیں. واہ رے واہ، بڑے پیر کی 11ویں کو کتنا سستے میں بیچا تم نے. لوگ مجدد الف ثانی کے یہاں اس لیے جاتے، بلکہ حضرت مجدد صاحب کے یہاں وہ بھی جاتے ہیں جو اور جگہ کے لیے منع کرتے ہیں. اس لیے کہ مجدد صاحب کے مزار کی خصوصیت یہ ہے جو وہاں حاضری دیتا ہے وہ مالدار ہو جاتا ہے. اس مزار کی 2 خصوصیت ہے، مجدد الف ثانی کے مزار کی 2 خصوصیت ہے. عام انسان جاتا ہے تو مالدار ہو جاتا ہے، حافظ قرآن اگر وہاں جا کر ایک بار قرآن پڑھ لے ساری زندگی پھر وہ کبھی قرآن نہیں بھول سکتا. مجدد صاحب کی مزار کی فضیلت یہ. اسی لیے بڑے بڑے بدعتیوں کو وہاں پر قرآن پڑھتے دیکھا گیا. 8-8 دن کے لیے آتے ہیں، 5-5 دن کے لیے آتے ہیں، پورا سناتے ہیں. ہم کہتے ہیں نادان، غلام کی فضیلت تو مان لی، جس نے وہاں سے نعمتیں پائی اس کو کیوں نہیں مانتا؟ بات یہ ہے
اس کو کیوں نہیں؟ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں 11ویں کی عظمت اپنی جگہ. لوگ ہر مہینہ غریب نواز کے یہاں جاتے ہیں کہ غریب نواز نوازتے بہت جلدی، ہر چھٹی جاؤ تو بہت جلدی مال آتا ہے. میں کہتا ہوں جاؤ، ہر چھٹی نہیں بلکہ بار بار جاؤ، انگنت بار جاؤ، مگر نیتوں کا قبلہ درست کر لو. ارے جو مال کے لیے جا رہے وہ مال ختم ہو جائے گا، کبھی اس لیے بھی تو جاؤ یا غریب نواز مال تو بہت دیا ہے، اب ذرا اللہ سے بھی ملا دے. جس نے بختیار کو قطب الدین بنایا ہے وہ ہمیں بھی تو کچھ بنا سکتا ہے. جس نے صابر علاء الدین بنایا وہ ہمیں بھی تو کچھ بنا سکتا ہے. جس نے نظام الدین بنایا وہ ہمیں بھی تو کچھ بنا سکتا ہے. بات اتنی ہے کہ بختیار گئے ہی تھے قطب الدین بننے کے لیے تو ان کو قطبیت عطا کر دی گئی. نظام گئے تھے نظام الدین بننے کے لیے، ان کو وہ بنا دیا گیا. ہم جاتے صرف بیٹی کے رشتے کے لیے، بیٹے کے رشتے کے لیے، بچوں کے لیے، بھائیوں کے لیے اور روزی مانگنے کے لیے، تو ہمیں اتنا ہی کچھ ملتا ہے. حالانکہ وہ لوگ جب لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں نا کہ حضور سے کہنا کہ میری بھی جھولی بھر دے، تو مجھے تکلیف ہوتی. تو کیا اور تیری جھولی کیا؟ ارے جیسا سخی ہے ویسا مانگ. یہ کیوں کہتے ہو کہ ہماری جھولی بھر دو؟ جھولی چھوٹی ہوتی ہے اور ان کی عطا بڑی ہوتی ہے. جھولی بھرنے کی بات مت کرو، ارے وہاں سے تو خدا ملتا ہے، وہاں سے جنت ملتی ہے. اس نے جھولی کی بات، جھولی چھوٹے دامن کو جھولی کہتے ہیں، اس لیے جھولی کی بات مت کیا کرو، بلکہ یوں کہا کرو یا رسول اللہ آپ شان والے مجھے اپنی شان کے مطابق عطا کریں. اور ہم تو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کیا، میری اوقات کیا، میری جھولی کیا، میرا دامن لاؤں گا تو میں اپنی طاقت کے مطابق لاؤں گا. دامن بھی دو اور جھولی اور دامن بھی عطا کرو، دامن بھی عطا کرو اور دامن میں بھیک بھی عطا کرو. دامن بھی دو، دامن میں بھیک بھی عطا کرو. میں دامن لاؤں گا تو اپنی اوقات کے مطابق لاؤں گا، آپ